الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفقہ محترم، آپ کو لرن قرآن سلمان کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اب رمضان 2026 جو ہے وہ اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ رمضان کے حوالے سے ہم قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی روشنی میں ہم رمضان کو دیکھیں۔ تو یہ شروع کرتے ہیں۔ جی، تو ہم شروع کرتے ہیں شہر رمضان سے، جو کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں رمضان جو ہے وہ مہینوں میں سے وہ مہینے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو رمضان ہے وہ کیوں قابل احترام یا کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں انزل فیہ القرآن، جو رمضان کو چیز رمضان بناتی ہے وہ ہے قرآن۔ اگر قرآن نکل جائے گا تو یہ ایسے ہے جیسے آپ جسم میں سے روح نکال دیں۔ تو روح کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی وحی، اور رمضان کیا ہے؟ وہ جسم۔ اگر اس میں سے ہم قرآن کی تعلیم، تربیت، علم، تدبر یہ نکال دیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 85 میں کہ فرضیت قرآن، کہ ہم نے فرض کیا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، ہمارے پہ جس طرح صلاۃ کے بارے میں ہے کہ وہ فرض ہے، اسی طرح قرآن بھی فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ اگر ہم فرضیت کی حوالے سے بات کریں تو فرض نمازیں جس طرح ہم کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے قرآن کا بھی ہمارے پہ فرض ہے۔ اور اگر آپ صلاۃ دیکھیں کہ صلاۃ میں سے آپ قرآن نکال دیں تو کیا بچا؟ اگر ہم پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں تو ہماری صلاۃ باطل ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم یہ جو صلاۃ ہے، کیا یہ ہم قرآن سے لے رہے ہیں یا ہم نے معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھا تو اس لیے کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم اس کی سورہ نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 43 دیکھیں تو وہاں پہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا، قریب بھی مت جاؤ۔ یہ تقربو وہی ہے جس طرح سے کسی برائی سے روکا جاتا ہے کہ کیا کون سی صلاۃ؟ وانتم سکارا۔ اب یہ سکارا کو ترجمہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ترجمہ پاتے ہیں انٹاکسیکیٹڈ، نشے کی حالت۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ نشہ تو پہلے ہی حرام ہے، تو یہ نشے کی حالت جو ہے، کیا یہ کہ شراب پی لیا کرو مگر صلاۃ میں نہ پی کے آیا کرو، کیا یہ مطلب اس کا بنتا ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ اگر ہم اسی کی دیکھیں سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 2، یہ بات ہو رہی ہے اس دن کی جس کو ہم یوم القیامہ کہتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے سیم ورڈ سکارا یوز ہوا، وما ہم بسکارۃ، اور اگر اس کا ترجمہ آپ دیکھیں تو وہ اب یہاں پہ وہی ترجمہ نہیں کر رہے، وہاں پہ اپیئرنگ ڈال دیا۔ تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے، یعنی کہ جیسے کا جو لفظ ہے وہ ڈال دیا، حالانکہ جو لفظ ہے سکارا وہ دونوں جگہ پہ سیم استعمال ہوا ہے۔ سکارا جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور جو یہاں پہ سکارا استعمال ہوا ہے۔ اب چونکہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے لفظ سیم ہے، لیکن وہاں پہ کر دیا جیسا کہ اور وہاں پہ نہیں کیا۔ حالانکہ اگر آپ اسی جگہ پہ آگے دیکھیں تو وہاں پہ اللہ نے اس کا مطلب بتایا ہے۔ سکارا کیا ہوتا ہے؟ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، ما تقولون، اگر ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کہا کیا ہے سمجھ کے ساتھ، تو وہ صلاۃ ہے آپ کی جہاں پہ وہ قبول ہوگی۔ اور اگر آپ صلاۃ سکارا ادا کر دی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا آپ نے بول دیا، اللہ کے سامنے آپ نے کیا بول دیا، تو آپ کی صلاۃ جو ہے وہ وہیں پہ نل اینڈ ورڈ ہو جائے گی۔ یہ ویسی ہے جیسے کہ اللہ کی صلاۃ، یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایسی صلاۃ جس کے اندر کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ کانٹریکٹ، وہ اللہ کا جو ہم پہ فرضیت تھی وہیں پہ ختم ہوگی بات، کیونکہ ہم پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ قرآن نے کی کون سی آیت تلاوت کیا، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔
اور اگر ہمیں صلات کے اندر کہے گئے الفاظ کا ہی نہیں پتہ، وہ صلات سکارہ میں، اور اس کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے، اس کو روک دیا اللہ نے، منع کر دیا کہ ایسی صلات مت ادا کرنا، اور اگر قیامت کے روز ہم ایسے پلندوں کے پلندے ڈھیروں ڈھیر اعمال اپنے لے کے جائیں تو میرے بھائی بڑا سوچنے کی بات ہو جائے گی، کیونکہ ایسا تو منع کیا تھا کرنے سے، اب وہی نمازیں ہم لے کے جا رہے ہیں تو اس کا کیا وزن پڑے گا؟ وہ تو ریجیکٹ ہو جائیں گی۔ اور اگر دیکھیں 7 سال کی عمر میں جو صلات کا فرضیت ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلات سکارہ سے بھی وہاں پہ منع کر دیا کہ بچہ بھی جب داخل ہو رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے، اگر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو یہ کیا ہوگا، یہ توہین ہو جائے گی۔ توہین کس کی ہو جائے گی؟ یہ آپ دیکھتے ہیں 38 سورہ 38 اور اس کی آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ علیک مبارکن، کہ یہ جو کتاب ہے جو آپ پہ نازل کی گئی ہے ایک مبارک کتاب ہے، یہ کیوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا، یہ ہے اصل مسئلہ کہ ہم نے آیات پہ تدبر کرنا تھا۔ ہمیں مسئلہ ہے کہ ہم صرف نظر پھیرنے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے پڑھ لیا، جبکہ وہ تو صرف ناظرہ کیا ہم نے صرف نظر پھیری ہے۔ ہم اس شکر کی حالت میں ہیں کہ جہاں پہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کہا کیا۔ تو جب تک کہ آیات پہ تدبر نہیں ہو پائے گا، اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے اوپر اتمام حجت، یہ ایک مہر لگ جائے گی کس چیز کی؟ سورہ فرقان 25 جو ہے اس کی آیت نمبر 73 جو ہے، اس میں یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو ان پہ وہ اندھے اور بہرے بن کے نہیں گرتے۔ اس کا مطلب وہ اس کو سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کو اللہ نے سمن بہرے اور عمین اندھے، تو سمن بہرے اور عمیون اندھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن آپ کے کانوں میں پڑا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا تو قرآن کی نظر میں آپ بہرے ہو گئے، اور قرآن لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ، سامنے آپ کے پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، تو میرے بھائی یہ ہو گیا آپ کا اندھا پن۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ اللہ اندھے اور بہرے جو ہیں حقیقتاً ان کی طرف اشارہ کریں، نہیں، بلکہ یہ وہ ان لوگوں کی طرف بات کر رہے ہیں جو قرآن کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے نہیں، سنتے ہیں مگر ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں سورہ نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 22۔ اب سم البکم کیا ہے کہ جو بدترین مخلوق، اللہ جس کو بدترین مخلوق کہہ رہا ہے، جانور کہہ رہا ہے، بدترین جانوروں میں سے بھی جانور وہ بدترین کون ہے؟ الذین لا یعقلون، جو عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ عقل کو انہوں نے اللہ کے کلام کے کیا کسی کام کے لیے استعمال نہیں کر رہے، اپنے کاموں کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے کاموں میں عقل کا استعمال بند کر دیتے ہیں۔ تو عقل کا استعمال کر کے اللہ کے کلام کو سمجھنا تھا، مگر وہ صلات سکارہ میں چلے گئے۔ آپ یہ دیکھیے، کیا تم اندھوں کو سنا سکتے ہو تو کیا اللہ کو نہیں پتہ؟ تو یہ حقیقتاً اندھے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس بہرے کی بات ہو رہی ہے جو کہ کلام الہی کو سنے مگر سمجھے ہی نہیں۔ تو کیا تم سنا سکتے ہو بہرے کو، اور کیا ہدایت دے سکتے ہو اندھے کو؟ تو یہ دونوں حقیقتاً اندھے نہیں، بلکہ وہ جو اللہ کی آیتوں کو سنیں اور دیکھیں اور پھر بھی سمجھ نہ سکیں، کیونکہ ان کو اللہ کی جو قرآن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کی انہوں نے۔ اور جو اندھے ہیں اور جو دیکھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں، یہ وہی قرآن کو دیکھ کے سمجھنے والے، یعنی عقل و خرد کا استعمال کرنے والے، وہ بصیر ہیں، اور ان کا مقابلہ کس کے ساتھ اللہ نے کیا؟ تضاد اس کا اندھوں کے ساتھ۔ یہ پیدائشی اندھے نہیں، بلکہ عقل کو استعمال نہ کرنے والے اندھے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کہ جو افراد اس طرز عمل کا شکار ہوں گے، اس کی سورہ نمبر 20 میں آیت 124 میں آپ دیکھیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اعراض کیا اللہ کے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ، ہو گئی اس کے لیے کیا؟ معیشتاً،
معیشت کیا؟ زنکا کہتے ہیں تنگی کو۔ اب تنگی یہ ہر طرح سے آپ اس کی لے سکتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کیا، اس کو سمجھنے کی طرف ٹائم نہیں دیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی جو معیشت ہے یعنی زندگی ہے اس کو ہم تنگ کر دیں گے، سٹریسفل کر دیں گے، ڈپریس کر دیں گے، اور اس کو اٹھائیں گے یوم القیامہ کیسے؟ اعمیٰ، اندھا۔ تو دنیا میں تو وہ دیکھ رہا ہوگا، ہر چیز اس کی صحیح ہوگی، لیکن جب روز قیامت آئے گا، اندھا پن ہے وہ پرمننٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ زنکا کو دیکھیں تو اس سے مراد صرف یہ رزق ہی نہیں بلکہ زندگی کے اندر ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی کیوں بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پاس؟ پیسے تو بہت کما لیتے ہیں مگر کیا ہے؟ پھر بھی یہ تنگی رہتی ہے، برکت نہیں ہے، دماغی نہیں سکون، جسمانی روحانی سکون کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، کوئی کسی بابے کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی بابے کے پاس جا رہا ہے، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ یوم القیامت، اس میں بھی اندھا۔ تو اللہ کیسے یعنی کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے جو خود کوشش ہی نہیں کر رہے، جو اپنے لیے گمراہی پسند کر رہے؟ تو رحمان تو سورہ رحمان کے اندر علم القرآن، قرآن کی تعلیم تو ہے اللہ کی طرف سے، کوشش تو ہم نے کرنی ہے، تعلیم اللہ نے دینی ہے۔ اور اس کی بنیاد ایسی ہے قرآن کی کہ یہ ہے آپ کا عربی زبان میں، جیسے کہ آپ کمپیوٹر سائنس، انگلش یا کوئی بھی اور مضمون، اس کی ایک بنیادی ایک زبان ہوتی ہے۔ اگر وہ بنیاد کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں جا سکیں گے۔ تو بالکل اسی طرح سورہ نمبر 12 اور آیت نمبر 2 اور سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 3، اس کے اندر قرآن کو مشروط کر دیا عربی کے ساتھ کہ قرآن ہے ہی عربی میں، اگر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بات نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ عربی کی، قرآن جو عربی میں ہے اس کو سمجھنے کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور اس کو اتارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ آپ تعقلون، عقل سے کام لے سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن کا عربی میں اتارا جانا یہ اس لیے بھی ہے تاکہ آپ ایک علم حاصل کرنے والے لوگ بنیں، عقل والے اور علم والے، دونوں چیزوں کو آپ کے لیے ریکوائرمنٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا کوئی سی دوسرے کی محنت ہمارے لیے فائدہ دے سکتی ہے، جیسے کہ دوائی کسی کو ملے اور علاج کسی کا ہو جائے، جیسے کھانا کوئی کھائے اور پیٹ کسی اور کا بھر جائے، تو کیا ہمارے لیے کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ جیسے کہ ایک ہمارے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے، تو یہ انہی کے منہ سے اللہ نے یہ ہمیں بتا دیا سورہ 28 کی آیت 56 کے اندر، آپ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ چاہے جتنا ہی مرضی کیوں نہ پیار کر لیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہی ہے سب سے زیادہ جاننے والا، کس کا؟ بالمہتدین، جن کو ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ جتنی بھی غلط ایک ہمارے ہاں سیٹ ہوئی ہے روایات کے جی کوئی کسی کے لیے بخشش کروا دے گا، تو وہ بھی نظریہ جو ہے وہ قرآن کے بالکل اینٹی آتا ہے۔ اس میں دیکھیں 35 کی 18 کے اندر کوئی بھی وزن وزرا اخرى، کسی دوسرے کا، کوئی کسی بھی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ اور چاہے آپ کو کوئی پکارے اپنے بوجھ کو ہٹانے کے لیے، تو وہ کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ تو نبی پاک کے منہ سے آپ نے لکھے کہ آپ تو انہیں کو خبردار ہی کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کرنا آپ نے صلاۃ سکارہ سے بچیں، تزکیہ نفس کی طرف آئیں، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ کے پاس تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے سورہ 6 کی آیت نمبر 50 کے اندر، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ اللہ کے خزانے میں نہیں کہتا میرے پاس ہیں۔ بات تو یہیں پہ ختم ہو گئی کہ جب نبی خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کو جاننے والا ہوں، اور نہ ہی وہ اور ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ میں مالک ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اختیار ہے، میں تو اسی کو پیچھے فالو کرتا ہوں، اسی کے پیچھے چلتا ہوں جو کہ میرے طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ سارے دلائل سننے کے بعد بتائیے کیا اندھے جو نہیں سمجھتے اور وہ جو قرآن کو یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟
تو یہ مقام تفکر ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ سوچیں تو صحیح، اللہ کا واضح کلام آپ کو بتا رہا ہے، اور پھر بھی ہم خواب غفلت میں ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور ہمیں بچا دے گا، ہمیں بس کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری کی روایت کے 2753 کے اندر بھی ہمیں یہ ملتی ہے، جب یہ 26 کی 214 جہاں پہ کہ آپ نے صفا کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا اپنی بیٹی کے لیے، او فاطمہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ کی عذاب سے، ٹھیک ہے، اور اپنی خالہ کو کہا، اپنے لوگوں کو کہا کہ بھئی جو اللہ کا عذاب ہے اس کو میں نہیں ٹال سکتا تم لوگوں سے۔ اس کا مطلب ہر شخص کو اپنا وزن خود اٹھانا پڑے گا، خود محنت کرنی پڑے گی، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کا انجام اسی کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ کوئی کسی کی بخشش، سفارش کچھ نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا۔ اگر ابھی بھی آپ اس کے لیے ہیں تو اس کے لیے 2 حوالے لکھ لیں، 46 کی 9 اور 7 کی 188 188۔ اور قیامت کے روز 74 کی 78 کے اندر کوئی شفاعت کسی کے کام نہیں آ سکے گی۔ اللہ کسی کو بھی شفاعت، جو بھی ہوگی شفاعت، وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے حساب سے ہوگی۔ اور جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بھی شفیع ہے تو اس نے کہاں سے اس کے پاس طاقت آئی؟ کیا اللہ نے طاقت دی اس کو؟ نبی تک کو تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہ سے ہٹ کے جو بھی شفاعت آپ نے اختیار کی ہے ان کے پاس کوئی طاقت تو ہے نہیں، لا یملکون شیئا ولا یعقلون۔ تو عقل سے کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ یہ اللہ کی واضح آیات کے بعد بھی ہم اس چیز میں کہ کسی کی شفاعت مل جائے گی ہمیں۔ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، تو کہہ دو کہ ساری شفاعت، ساری جتنی بھی ہے، قُلِ اللَّهِ، اللہ کے لیے شفاعت ساری، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ملکیت زمین و آسمان کی۔ تو اللہ اس سب کے بعد جانا لوٹ کے اللہ کی طرف ہے۔ تو آپ کے منہ سے یہ اقرار کروا دینا کہ ساری کی ساری شفاعت اللہ کے پاس ہے، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کوئی نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور یہ بھی سورہ البقرہ کی 48 اور سورہ بقرہ کی 123 کے اندر ہمیں یہ اس کا بالکل واضح الفاظ میں کہ جس دن قیامت کا یہ اٹھے گا عذاب کا اور یہ فیصلے کا دن ہوگا، تو اس دن کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی شخص کسی کو نہ کوئی فدیہ دے سکے گا، کوئی سفارش کر سکے گا، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع کہ رمضان کے اندر قرآن اور تدبر قرآن جب تک نہیں کریں گے، جب تک کہ صلاۃ سکارہ سے نہیں نکلیں گے، اور جب تک یہ ان عقائد سے نہیں نکلیں گے کہ اللہ کے علاوہ بھی ہمارا کوئی حامی و ناصر ہو سکتا ہے، تو تب تک ہمارے لیے جو ہے وہ مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری مدد کرے تاکہ ہم اس کے کلام تک صحیح، صاف، سیدھے کلام کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور پھیلا سکیں۔ تو اس پہ میں آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔